بادشاہ ہونے کی عید پر یعنی کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اپنا بادشاہ مانتے ہیں، پورا سال ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے کر اس کی بادشاہی کو قبول کرنے کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہ پورا سال ہم اس بات میں گزارتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں یسوع مسیح کی بادشاہی کو قبول کرنا، اور یہی اصل مقصد ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا، کہ آپ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کی بادشاہی کو قبول کریں، اس کی آمد کو لے کر اس کی بادشاہی میں داخل ہونے تک کا یہ جو سفر ہے، یہ سفر اصل میں ہمیں خدا کے ساتھ ملا تھا۔ تو آج یہ جو پہلی موم بتی ہے، جو پہلی کینڈل ہے، یہ امید کی موم بتی، امید کی، یعنی کہ آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں، آپ اس بات کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اور یسوع مسیح میری زندگی میں وہ سب کچھ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے جس کی میں امید رکھتا ہوں۔ ہمیشہ کی زندگی کی امید رکھنا اور یسوع مسیح کو قبول کرنا آج کی اس مومبتی کا اصل مقصد ہے، یعنی کہ آپ آمد میں ہیں اور آپ امید کریں کہ اس بار یسوع مسیح آپ کے اندر ضرور جنم لیں گے۔ آپ اس بات پر پورے طور پر امید رکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اس امید کو اپنے اندر جگائے رکھتے ہیں اور پورے طور پر اس بات پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں، تو یقینی طور پر خدا آپ کے دل کی چرنی میں پیدا۔ اب دو چیزیں ہیں، جب ہم آمد کے اتوار کی بات کرتے ہیں، ان دنوں میں سے گزرتے ہیں، تو ہم نہ صرف پہلی آمد بلکہ ہم دوسری آمد کے منتظر بھی ہوتے ہیں۔ پہلی آمد ہو چکی، یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کی صورت میں، اور دوسری آمد کیا ہے کہ جب یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے۔ تو یہ جو دوسری آمد ہے، یہ جو امید کی آج موم بتی ہے، یہ ہمیں دوسری آمد کے لیے تیار کرتی ہے، یہ تیاری کے لیے ہے کہ ہم امید رکھیں کہ یسوع مسیح ایک روز آسمان پر آئیں گے اور اپنے ساتھ ہم سب کو لے جائیں گے۔ اس بات پر ہماری امید کامل ہونی چاہیے، ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے، اور اس بات پر بھی ہماری امید ہونی چاہیے کہ وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے۔ اب امید کی یہ موم بتی کا روشن کیا جانا ہماری زندگی میں اس امید کو لے کے آتا ہے، اور یہی امید ہے جو اصل میں ہماری زندگیوں میں پیدا ہو کر خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں امید ہی نہ ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی امید نہیں ہے، آپ کچھ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے آپ اسٹرگل بھی نہیں کریں گے۔ آپ کے سامنے کوئی گول ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ پانے کی امید ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اسٹرگل کریں گے؟ اور یہی اسٹرگل کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مرحوم ایمانداروں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے اندر امید موجود ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج 2 برسیاں میموریل سروسز ہیں، ایک بوٹا صاحب کی ہے، ان کی میموریل سروس بھی آج ہے، اور اس کے علاوہ بہن نسرین ہے، ان کے ہسبینڈ کی آج جو ہے وہ برسی ہے۔ تو یہ دونوں کی دونوں برسیاں بھی ہمیں اصل میں امید کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ ہماری امید کامل ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مردے جو ہیں وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ وہ لوگ جو اس وقت سو چکے ہیں، وہ ایک وقت آئے گا جب دوبارہ سے زندہ ہوں گے اور اپنے خدا کے پاس پہنچائے جائیں گے۔ اور یہ جو امید ہے، یہی ہمیں ہمیشہ زندہ رکھتی ہے، اور یہی ہمیشہ ہمیں قائم رکھتی ہے۔ اور جن لوگوں کی زندگی سے امید ختم ہو جاتی ہے، عام آپ زندگی کی بات کریں، اگر میری زندگی سے تمام امیدیں ختم ہو جائیں تو میں پھر مردہ ہو جاتا ہوں، پھر تو میرے جینے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مقصد دلاتی ہے یہ امید،
تو اس وجہ سے ہم آمد کا پہلا اتوار امید سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ جو امید ہے وہ ہمیشہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد دیتی رہتی ہے اور آپ جینے کی خواہش کرتے ہیں۔ اور یہ امید دلائی کس نے؟ سب سے پہلے تو خدا نے، جب خدا نے کہا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام، اب یہ ایک امید دلا دی گئی قوم کو، اور پھر جب قوم کو یہ امید دلائی گئی تو اس کے بعد کیا اس امید کے مطابق ہوا؟ نہیں ہوا، کنواری حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا اور اس نے پوری دنیا کو نجات دی۔ تو یہ پہلی امید پوری ہوئی۔ ہم جب امید کی موم بتی جلاتے ہیں تو ایک امید کے پورا ہونے کی بات کرتے ہیں اور دوسری امید کے انتظار کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جیسے پہلی امید پوری ہوئی، پہلی بات پوری ہوئی، پہلا وعدہ پورا ہوا، تو خداوند کا دوسرا وعدہ بھی پورا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک وعدہ تو خداوند کرے اور پورا کر دے اور دوسرا وعدہ جو وہ پورا نہ ہو، کیونکہ پہلا وعدہ جو تھا وہ بھی انتہائی عجیب تھا، وہ بھی کافی مشکل تھا، اس پر بھی یقین کرنا قدرے مشکل تھا کہ کنواری کیسے حاملہ ہوگی، اس پر بھی یقین کرنا اتنا آسان نہیں تھا کہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا یہ سارا کچھ، لیکن وہ تمام کا تمام ہوا، اسی طرح سے ہوا جیسا کہ کلام میں ہمیں امید دلائی گئی تھی، اور جیسے جیسے کہا گیا تھا ویسے ویسے ہوا کہ وہ اندھوں کی آنکھیں کھولے گا، وہ بیماروں کو شفا دے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرے گا، وہ گونگوں کو زبان دے گا، وہ بہروں کو کان دے گا۔ تو وہ تمام کی تمام باتیں، وہ تمام کے تمام وعدے جو کیے گئے تھے، جن کی امید ہمیں دلائی گئی تھی، وہ تمام کے تمام وعدے کیا ہو جاتے ہیں؟ تو جب وہ تمام کے تمام وعدے پورے ہوتے ہیں تو آج ہم اس بات پر یقین کریں کہ ہماری امید کبھی بھی رائگاں نہیں جا سکتی، یسوع مسیح آئیں گے اور ہمیں ضرور اپنے ساتھ لے جائیں گے، ضرور ایسا ہوگا، لیکن اسی صورت میں ہوگا جب ہمارا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تعلق ہوگا۔ اگر میرا یسوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ مجھے کبھی لے کے آ جائے گا، مجھے یہیں پہ چھوڑ دے گا۔ تبھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ دو لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جائے گا، دوسرا ایک کو اٹھا لیا جائے گا، دوسرا، کیونکہ ایک کا تعلق بن گیا اور دوسرے کا تعلق نہیں بنا۔ امید کی یہ موم بتی ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے کہ میرا تعلق بنا ہے یا نہیں بنا۔ اگر نہیں ہے تو آج اس امید کی موم بتی کو لے کر آپ نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ میں کہیں یہی نہ رہ جاؤں، جب اٹھایا جائے تو میں یہیں پہ نہ رہ جاؤں۔ یعنی کہ ایک کو اٹھایا گیا دوسرا نہیں اٹھایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک اس قابل ہوں گے جنہیں آسمان پر اٹھایا جائے گا اور ایک اس لائق نہیں ہے۔ تو یہ عمل کی بات ہے، صرف ایمان کی بات تو نہیں ہے۔ اگر صرف ایمان کی بات ہوتی تو پھر بات کیا ہوتی کہ جو بھی یسوع کا نام لے رہا سب کو اٹھا لیا جائے گا، لیکن یسوع کا نام تو دونوں ہی لے رہے ہیں، ایمان تو دونوں ہی رکھ رہے ہیں۔ فرق کہاں پہ ہے؟ ایک کا ایمان کے ساتھ عمل بھی ہے اور دوسرے کا ایمان کے ساتھ عمل موجود نہیں، اور جس کا ایمان کے ساتھ عمل موجود ہے اسے تو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن جس کا ایمان تو ہے لیکن عمل نہیں ہے اسے وہیں پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو آپ نے آج یہ دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں عمل بھی ہے یا صرف ایمان ہے۔ میں صرف ایمان رکھوں کہ خدا ایک ہے، بہت اچھی بات ہے، ابلیس بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے اور تھر تھر کانپتا ہے، وہ تو اس کا بھی ایمان ہے، لیکن میرا ایمان عمل میں آئے گا تو پھر میں خدا کی بادشاہی میں مقبول ٹھہروں گا۔ جیسے کہ
ابلیس مان تو رہا ہے, ایمان تو رکھ رہا ہے, لیکن عمل نہیں کرتا. عمل کس کے لیے کرتا ہے؟ اپوزٹ کرتا ہے. عمل سارے کا سارا جو ہے وہ خدا کے خلاف کرتا ہے, کام سارے خداوند کے خلاف ہے, لیکن نام جو لیا جا رہا ہے وہ خداوند خدا ہی کا لیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں ہیکل میں جو لوگ موجود تھے جب یسوع مسیح نے کوڑا بنایا, تو ہیکل میں وہ جو لوگ موجود تھے کام کیا کر رہے تھے؟ وہ یہی سوچ رہے تھے نا کہ ہم اپنے ایمان کے مطابق بالکل صحیح کام کر رہے ہیں, ہم اپنے ایمان کے مطابق ہر کام جو ہے وہ خداوند کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, عبادت میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, جن لوگوں کو بکرے چاہیے ان کو بکرے دے رہے ہیں, جن کو اور کچھ چاہیے ان کو, یعنی کہ انہیں لگ یہی رہا تھا, لیکن کیا تھا وہ عمل جو ہے وہ خداوند خدا کو پسند نہیں تھا, کیونکہ اس عمل میں صرف اور صرف لالچ تھا, اس عمل میں دنیا داری تھی, اس عمل میں خدا پرستی موجود نہیں. آج بھی ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان بالکل ٹھیک ہے, ہمارے عمل بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہوتا اس طرح سے نہیں ہے. آج خداوند ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھائی آپ کا ایمان آپ کے عمل کے ساتھ منسلک ہے. یہ جو امید ہے یہ آپ تبھی رکھ سکتے ہیں جب آپ اپنی زندگی میں عمل کو بھی داخل کریں گے. میں اگر ایمان رکھتا جاؤں تو کبھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر میری زندگی میں عمل موجود ہی نہیں ہے. جیسے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا ایمان کی, تو شاگردوں نے کہا اے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا. اس کا مطلب ہے ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے. ایمان مضبوط بھی ہو سکتا ہے اور کمزور بھی ہو سکتا ہے. تو کیسے ہوگا؟ عمل کے ساتھ. جیسے جیسے عمل مضبوط ہوتا جائے گا ویسے ویسے ایمان بھی مضبوط ہوتا جائے گا. تو عمل اگر مضبوط نہیں ہے تو ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا. عمل تھوڑا ہے تو ایمان بھی تھوڑا. عمل بڑا ہے تو ایمان بھی بڑا ہے. اور یسوع مسیح نے انہیں یہ بتایا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہو. یہاں پہ یسوع مسیح انہیں بتا رہے ہیں, عمل کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ جو عمل ہے وہ کس طرح کا ہے پورے طور پر. کیونکہ وہ جو رائی کے دانے کی ایمان کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد رائی کے دانے کی تشریح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ترکاریوں میں بے شک چھوٹا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے اور آسمان کے پرندے آ کر اس پر کیا کرتے ہیں. اب یہ عمل کی بات ہوگی کہ آپ ہو سکتا ہے غریب ہو سکتا ہے آپ سب سے چھوٹے ہو سکتا ہے آپ کی معاشرے میں کوئی پہچان نہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بھی جانتا نہ ہو, لیکن اگر آپ کا عمل اچھا ہے بہت سے لوگ آپ کے گھر میں آ کر کھانا کھاتے ہیں. کوئی بندہ آپ کے گھر آتا ہے, آپ اسے پانی پلاتے ہیں, آپ تیمارداری کرتے ہیں لوگوں کی, آپ بیماروں کا خیال رکھتے ہیں. آپ بے شک بہت چھوٹے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو آپ آسمان کی بادشاہی میں کیا ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا عمل کیا ہے. وہ جو آپ کا عمل ہے وہ اصل میں آپ کو خدا کی بادشاہی میں کیا کر دے گا, بڑا کر دے گا. یعنی کہ وہ چھوٹا سا پودا ہے اس کی طرح کا ایمان آپ کو لے کے آنا ہے. کیا ایمان کیا ہے, کیا ہو رہا ہے کہ اس کی جڑوں پہ کہہ رہا ہوں, اس کے ٹہنیوں پہ, اس کی شاخوں پر پرندے کیا آ کے کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ شیلٹر ہے لوگوں کے لیے, دوسروں کے لیے شیلٹر ہے. آپ اگر دوسروں کے لیے شیلٹر ہی نہیں بنتے, یعنی کہ ان کے مددگار ہی کہتے ہیں, جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے. آپ دیکھیں وہ چھوٹا پودا ہے اس پر کم پرندے بیٹھ سکتے ہیں, اگر بڑا پودا ہوگا تو پھر زیادہ پرندے بیٹھیں گے, اس سے بڑا ہوگا تو اور زیادہ. یعنی کہ وہاں پہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں آپ اپنی کیپیسٹی میں رہ کر جتنی آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت میں رہ کر جتنا بھی خیرات کر سکتے ہیں, جتنی بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں,
جتنا بھی کام کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں، اور یہی آپ کا عمل جو ہے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑے گا۔ آپ اگر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں تو بہت غریب ہوں، میں تو کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ پانی تو پلا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ میں کاری کچھ نہیں سکتا، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ذہن بنا لیا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے ذہن بنا لیا تو پھر آپ سے کچھ بھی ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ نے سوچ لیا کہ نہیں، خداوند یسوع مسیح نے تو بتایا تھا رائی کے دانے والا سلسلہ، تو اس کا مطلب ہے میں بہت چھوٹا ہو کر بھی کچھ کام کر سکتا ہوں، چھوٹے چھوٹے کام کر سکتا ہوں، بہت چھوٹے چھوٹے کام کر سکتا ہوں۔ لازمی ہے بہت بڑا کام کریں، اب بہت چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ کر کے خدا کی پاک مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ فیس نہیں دے سکتے کسی بچے کی، 10 روپے کی پینسل لے کے دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ نے فی نہیں دی، 10 روپے کی پینسل دے دی، اب آپ کی کیپیسٹی کیا تھی؟ 10 روپے کی پینسل لے کے دینے والی، تو وہ آپ کا عمل اتنا ہی مقبول ہوگا جتنا اس کا ہوگا جس نے اس بچے کی فی بھری، کیونکہ آپ نے اپنی کیپیسٹی میں رہ کر کام کیا ہے، اس نے اپنی کیپیسٹی میں رہ کر کام کیا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں یسوع مسیح میں بتا رہے ہیں کہ اپنی کیپیسٹی میں جتنی آپ کی حیثیت ہے اس میں رہ کر ضرور کام کریں۔ اگر آپ اپنی حیثیت میں رہ کر بھی کام نہیں کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ ایمان تو رکھ رہے ہیں لیکن عمل آپ کا بالکل بھی اس کے اپوزٹ ہے۔ عمل کوئی نہیں ہے، ایمان کی بات ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں ہمارا تو بڑے معاملات میں ایمان بڑا خراب ہے نا، اور یہ میں بہت زیادہ دفعہ کہتا ہوں، اس لیے کیونکہ شاید کبھی کوئی سمجھ جائے، ہوتا ہے نا کئی دفعہ کوئی سمجھ ہی جاتا ہے بات کو، جیسے کہ ہمارے علاقے میں یا باقی علاقوں میں میں کئی دفعہ جب باہر جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے، خاص طور پر یہ بات مجھے عجیب ہی لگتی ہے اور یہ زیادہ تر ہماری بستیوں میں ہی ہے کیا کہ آپ نے اپنی چھت پہ جو بھی پرنارا لگایا ہوتا ہے وہ ایک پائپ کی صورت میں لگا ہوتا ہے، پائپ کی صورت، اور جب کبھی بھی بارش آتی ہے وہ پائپ، یا آپ اپنی چھت دھوتے ہیں تو وہاں سے پائپ سے پانی گرتا ہے اور ٹھیک سڑک پر، اور جو بھی وہاں سے گزرتا ہے وہ گیلے ہوئے بغیر نہیں گزرتا۔ اور یہ دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے یہ قطعی یہ عمل ہے نا، چھوٹے چھوٹے عمل، میں آپ کو بتا رہا تھا بہت چھوٹے چھوٹے عمال سے آپ اپنے معاملات کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار میں نے تھوڑے پیسے، میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں میں تھوڑے تھوڑے جمع کرتا ہوں اور میں نے اپنے پائپ جو ہے وہ پورا نیچے تک لے آیا، معاملہ تو اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنا جو پائپ چھوڑا ہے آپ اسے جوائنٹ لگا کے بالکل زمین تک بھی لا سکتے ہیں۔ اب اگر وہ زمین تک آ جائے تو آپ کو دوبارہ کوئی پتہ نہیں بھیگے گا، اس پانی سے جو آپ کے اس چھت سے بہہ رہا تھا اب نہیں گرے گا اور بھیگے گا کوئی بھی بندہ۔ یعنی کہ آپ نے ایک چھوٹا عمل کیا اور خداوند کی نگاہ میں وہ مقبول ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے عمل آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے آپ خداوند خدا کی پاک مرضی کو پورا کر سکتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے اعمال سے۔ لیکن ہم کئی دفعہ بڑا بھی عمل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یوں چھوٹا بھی نہیں کرتے۔ یسوع مسیح جو اگزامپلز دیتے ہیں، جو چیزیں ہمیں بیان کرتے ہیں، وہ سب میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں، چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو۔ غریب شخص جو ہے وہ بھی بہت سے اچھے کام کر سکتا ہے، وہ بھی مدد کے کام کر سکتا ہے، بہت سے کام، اور کچھ نہیں آپ کر سکتے، کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ آپ دعا تو کر سکتے دوسروں کے لیے کہ خداوند نے برکت دے، یہ تو اس کے لیے تو پیسے بھی نہیں لگیں گے۔ یعنی کہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات، یا آپ اگر تھوڑا بڑے ہیں تو ایک دو بچے کو تھوڑا سا پڑھا دو، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بھی آپ نے ایک کام کیا، آپ نے ایک
بڑا کام کیا کہ آپ نے کم از کم کسی کو کچھ سکھا اور اسے کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی اور آپ نے اس کی کیا کر دی؟ مدد کر. یعنی کہ مدد کے لیے تیار رہنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. امید کی جو محبت دی ہے یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ آج ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہے کیونکہ ہم تیاری کر رہے ہیں عمل کی. میں نے اپنے گھر میں مہمان بلا لیے مثال کے طور تو میں ان کے آنے کی تیاری کر رہا ہوں تو کیا کروں گا؟ میں بیٹھا رہوں گا آرام سے. میں کیا کروں گا؟ میں بازار جاؤں گا, وہاں سے میں کچھ سامان خرید کے لاؤں گا جو ان کو میں نے سرو کرنا ہے کھانے کی صورت میں. اگر مہمان جو وہ بہت ہی کلوز ہے تو میں کیا کروں گا, یا ایسے ہیں جنہیں مزید آنر دینے کی ضرورت ہے تو میں ہو سکتا ہے ایک ہار بھی خریدا ہوں ان کے گلے میں ڈالنے کے لیے, اور اگر اس سے بھی زیادہ کوئی معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے میں کوئی گفٹ بھی لیا ہوں ان کو پیش کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں جس کی آمد کی ہم تیاری کر رہے ہیں وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, کیونکہ اس سے پہلا اتوار ہم نے منایا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا. اب اس کی آمد کی تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے لیکن وہ عملاً ہونی چاہیے. ہم نے اگر کوئی ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر میں اپنے آس پاس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط ہے تو ہمیں اس غلط کو ٹھیک کر دینا تو ہم آمد کے اتوار میں شامل ہیں. اور اگر ہم اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی تو ہم آمد میں کہاں سے ہیں؟ ہم لفظی طور پر تو آمد کا اتوار ہی منا رہے ہیں لیکن حقیقت میں آمد کا اتوار نہیں, کیونکہ جس نے آنا ہے اس کی ہم نے کوئی بھی تیاری نہیں, نہ اپنے دلوں کو تیار کیا اور نہ ہی اپنے آپ کو تیار کیا. سب چیزوں کو ساتھ ساتھ چلتی ہیں, ساری چیزیں سب چیزوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. چرچ کو, اپنے گھروں کو, اپنے دلوں کو, تمام معاملات کو آپ نے لے کے چلنا ہے کیونکہ جو بیرونی معاملات ہیں ان کے ساتھ اندرونی معاملات جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں تو آپ کو کوئی بندہ بھی دیکھے گا تو کہے گا کوئی پریشانی ہے, کوئی دکھ ہے, کوئی مسئلہ ہے, وہ آپ سے ضرور پوچھے گا. تو آپ نے اچھا سوٹ پہنا ہوا جا رہے تو بھی آپ سے پوچھے گا خیال ہے کوئی بیاہ شادی جا رہے ہو پروگرام پہ جا رہے ہو. کیونکہ آپ کی جو بیرونی حالت ہے وہ آپ کی اندرونی حالت کو کیا کرتی ہے؟ ظاہر کرتی ہے. میں یہ کہوں کہ جناب میں یسوع کی آمد کے لیے تیار تو ہوں لیکن اس کا اظہار نہ کروں تو پھر تیاری تو نامکمل ہے, کیونکہ لازمی ہے کہ اقرار بھی کیا جائے اظہار بھی کیا جائے. تو وہ اظہار بھی ہم نے کرنا ہے. یہ جو آمد کا اتوار ہے اس میں آج ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں نے اس بار کرسمس کس طرح کا سیلیبریٹ کرنا ہے, اپنے گھر کو کیسے سجانا ہے, میں نے کس طرح سے دوسروں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے, میں نے لوگوں کے لیے میرے پاس کیا ہے, میں کتنا کر سکتا ہوں, جتنا میں کر سکتا ہوں. اس بار میں بہت غریب ہوں, میرے پاس پیسے نہیں, اس بار میں ایسا کرنا ہے کہ 200-300 کی ایک پینسل کی وہ آئے گا ڈبہ آئے گا تو میں نے وہ 10 بچوں کو نہ پینسل دینی. اب دیکھیں آپ امیر نہیں ہیں آپ نے لیکن ایک ذہن بنایا ہے, آپ نے جو سوچا ہے کہ میں یہ چھوٹی سی خیرات کروں تو آپ نے وہ جو چھوٹا سا کام کیا وہ خدا کی نگاہ میں کیا ہو گیا. اس لیے اس طرح کی تیاری آپ نے کرنی ہے, اس طرح کی تیاری نہیں کرنی کہ صرف باتوں کے حد تک, بلکہ پریکٹیکلی آپ نے آج سے تیاری شروع کرنی ہے. اور ان دنوں میں آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے پورے طور پر, اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر مجھے اپنے گھر میں کھانا بنانے کی توفیق موجود ہے تو میں اپنے ہمسایوں کو بھی اس میں شریک کروں, اپنے ہمسایوں کو نہیں بھولوں گا. میں آس پاس کے ان لوگوں کو بھی بے شک میں تھوڑا سا چکھاؤں, بے شک لازمی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ تھوڑا بنا سکتے ہیں تو ضروری نہیں آپ کوئی دیکھ بنا لیں, جتنا آپ کر سکتے ہیں اسی کی بات کر رہا ہوں.
اس میں آپ دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ شامل کر لیں گے۔ جب آپ شامل کریں گے تو ویسے ہی آپ کی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ بڑھ جاتی ہیں۔ یقین کیجیے آپ شمولیت کر کے دیکھیں، آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے گھر میں کہاں سے آتے ہیں۔ آپ اپنی چیزیں بانٹیں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کے گھر میں بھی، اور وہ سلسلہ وہیں پہ رہے گا، سلسلہ نہیں خراب ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نے چونکہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو اب آپ کے بچے بھوکے بیٹھے ہوں گے، نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ قانون قدرت کے خلاف یہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ آپ نے اگر شیئر کیا ہے تو کوئی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوگا۔ خدا کسی اور کو تیار کرے گا کہ جاؤ اس کے گھر میں بھی جاؤ، ان کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کرو جو آپ نے۔ تو ایسے ہی جب آپ کرتے ہیں لوگوں کے لیے تو کوئی آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کو آپ کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ وہ بندہ جو ہے اسے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اسے فلاں چیز مہیا کرو، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ ہی سکون میں رہتے ہیں۔ اور یہی بات یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور اگر آج ہمارے اندر یہ پیدا ہو گیا تو یقین کیجئے تمام کے تمام لوگ خوشحال زندگیاں بسر کریں گے اور سکون میں زندگیاں بسر کریں گے، اور یقینی طور پر خدا کی پاک برکتوں کا تجربہ کر سکیں گے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، خدا ان کی پاک حضوری کو محسوس کریں گے، اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا اپنے خدا سے التجا کریں گے کہ خدا آج ہمیں اس محبتی کے وسیلہ سے اپنی زندہ اور پاک امید میں قائم رکھیں اور ہمارے اعمال کو درست فرمائے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں خدا کی پاک مرضی کو پہچان سکیں۔ کہ خدا نے نہیں کہا کہ آپ